والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، رمضان المبارک کا یہ مقدس اور مبارک مہینہ، اس کے فضائل اور اس کی برکات کے متعلق قرآن کریم اور احادیث میں مفصل مضمون ذکر کیا گیا۔ رمضان المبارک کے فضائل و برکات میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس ماہ مقدس میں نوافل کی قدر و قیمت اور درجہ فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرائض کا درجہ ایک فرض کا 70 فرائض کے درجے اور فضیلت کا مقام دیا جاتا ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے ارادت الشیاطین ان کو پابند سلاسل کیا جاتا ہے، اور یہ سب انتظامات اور فضائل برکات اس لیے رکھی گئی کہ اس ماہ میں آدمی، خصوصاً مسلمان انسان، اہل ایمان، اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور اللہ رب العزت کے دربار میں توبہ کریں اور اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی معافیہ مانگے اور اپنے گناہوں کو اللہ تعالی سے معاف کرا لیں۔ اسی طرح اس ماہ میں اللہ رب العزت نے بعض خاص عبادات رکھی ہیں، ان میں سے
ایک عبادت ہے روزے کی شکل میں. روزہ اللہ رب العزت کی طرف سے انعام بھی ہے اور یہ اللہ تعالی کی خاص محبوبیت کی علامت بھی ہے. اسی لیے حدیث میں آیا کہ قیامت کے دن ہر عامل کو اس کے عمل کا اجر وہ بذریعہ ملائکہ اور فرشتوں کے دیا جائے گا، لیکن روزہ وہ عمل ہے اس کا اجر اللہ رب العزت براہ راست روزے دار کو عطا کریں گے. الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا اجر میں اللہ خود عطا کروں گا. براہ راست روزے کا انعام روزے دار کو دیا جائے گا. اور دوسرا یہ کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا اجر کیا ہے؟ اعمال کا اجر جنت اور جنت کی نعمتیں ہیں. فرمایا روزے کا اجر میں اللہ رب العزت خود ہوں، یعنی میری رضا اور میری محبت، میرا دیدار، یہ ہے روزے کا اجر. انا اجزا بہ، میں خود اجر ہوں روزے کا، اور روزے دار کو اللہ تعالی کا دیدار، اللہ رب العزت کا قرب، اللہ رب العزت کی رضا اور اللہ رب العزت کی طرف سے براہ راست انعام ملنا، یہ بہت بڑی سعادت ہے. اسی طرح روزوں کو اس مہینے کے ساتھ خاص کیا گیا. بعض صحابہ نے سوال بھی کیا کہ یہ جو روزہ ہے یہ صرف رمضان کے ساتھ خاص ہے، چاند کے ساتھ، یا سال میں کسی مہینے میں بھی 29-30 روزے پورے کر لیے جائیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے قرآنی بیان میں جواب دیا کہ نہیں، روزوں کے لیے یہی وقت مقرر ہے جیسے حج کے لیے حج کے ایام مقرر ہیں، اسی طرح روزوں کے لیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ اور دن مقرر کر دیے گئے. ایک آدمی حدیث میں آتا ہے کہ ایک روزہ رمضان کا نہیں رکھتا اور سارے زمانہ روزے رکھتا ہے، ساری زندگی روزے رکھتا ہے نفلی، تو ساری زندگی کے روزے مل کر رمضان کے ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتے، اور رمضان کا وہ جو روزہ رہ جاتا ہے اس کی تلافی اور نقصان پورا نہیں ہو سکتا. اللہ رب العزت نے روزوں کو خاص کر اس مہینے کی خاص عبادت قرار دیا اور فرمایا کہ روزے دار کے لیے فرحتان، دو خوشیاں ہیں. ایک خوشی تو ہوتی ہے افطار کے وقت، افطاری کے وقت روزے دار جب سارا دن بھوکا پیاسا اللہ رب العزت کے حکم پہ عامل بنتا ہے، عمل کرتا ہے، تو جب وہ افطار کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک راحت اور خوشی کا سما ہوتا ہے. اور دوسری خوشی ہوگی جب روزے دار کو اجر دیا جائے گا، تو دوسری خوشی اس وقت ہوگی. اور ایک خوشی افطاری کے وقت بھی نقد خوشی ہوتی ہے. بہرحال
اس سلسلہ میں فضائل اکثر چلتے رہتے ہیں، لیکن آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں تو لوگ فضائل پہ ہی کھڑا ہے اور حقائق کو چھوڑ دیا، مسائل کو چھوڑ دیا، اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں فضیلت سن لوں، بس اتنا ہی کافی ہے۔ اس لیے یاد رکھو، رمضان کی یہ ساری برکات، رمضان کے یہ سارے فضائل، اس کی اصل وجہ کیا ہے اور رمضان کو اتنی عظمت کیوں ملی، روزے اور ان کے یہ سارے مناقب، فضائل، برکات کیوں ہیں، اللہ رب العزت نے اس کی وجہ بیان کی۔ فرمایا رمضان کو جتنے فضیلتیں ملی، روزوں کو جتنی برکات سے اللہ نے نوازا، وہ مقصد کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا وہ مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور رمضان کی ساری فضیلتیں، سارے مقام، ساری برکتیں، اس کی وجہ انزل فیہ القرآن، اس مہینے میں قرآن آیا۔ تو جس مہینے میں قرآن مقدس کا نزول شروع ہوا، اس مہینے کو اللہ رب العزت نے یہ ساری برکات سے نواز دیا، فضائل سے نواز دیا۔ اب رمضان کی برکتیں اور فضائل اس آدمی کو نصیب ہوں گے جس کا ایمان اور عقیدہ قرآن مقدس کے مطابق ہوگا۔ اگر عقیدہ قرآن کے مطابق نہیں تو 24 گھنٹے چھوڑو، 48 گھنٹے کا روزہ رکھنے والا بھی اللہ رب العزت کے دربار میں اس جنگل کے خنزیر سے بھی بدتر ہے جو جنگل میں بھوکا رہے۔ یہ جو روزے دار روزے کی پوری فضیلت، روزے کی پوری برکات اور اللہ رب العزت کا قرب، روزے کی قبولیت، سب سے بڑی وجہ، وہ پہلی بنیاد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے میں کتاب نازل کی جس کا نام القرآن رکھا۔ اور یہ کتاب کیوں آئی؟ اس کی وجہ اللہ نے خود فرمایا ہدی للناس، یہ کتاب آئی ہدایت واسطے لوگوں کے، ہدی للناس، ہدی للعلماء نہیں کہ مولویوں کی کتاب، ہدی للناس، پوری کائنات کے لیے اللہ رب العزت نے یہ ہدایت کا نصاب نازل کیا، ایمان کا نصاب نازل کیا۔ آج امت رسمی اعمال پہ لگی ہے اور صرف ظاہری رسوم ان کی پابند ہے اور ان رسمی فضائل کی پابند ہے، لیکن جو حقائق اور مقاصد ہیں اس سے بالکل نظریں بند کیے ہوئے ہیں۔ یاد رکھ لینا، ایک یہ بات، پہلی بنیادی بات آج کے اس مجلس کی، کہ رمضان کو برکات ملی ہے قرآن کی وجہ سے، رمضان کو فضائل ملے ہیں قرآن کی وجہ سے، رمضان کو عزتیں، روزوں کو مقام ملا ہے، عبادت کا تقرر ہوا ہے، وہ قرآن کی وجہ سے۔ اور قرآن کیوں آیا؟ یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ سارے فضائل قرآن کی وجہ سے ملے، حتیٰ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے عزت دی ہے قرآن کی وجہ سے۔ آپ کو بھی شان ملا، آپ رحمت للعالمین کا لقب آپ نے پایا، خاتم النبیین کی عزت آپ نے پائی، اور اس کائنات میں افضل الخلق علی الاطلاق ہونے کا شرف آپ نے پایا۔ اس کی بھی بنیاد قرآن مقدس
اور آپ کو بھی عزتیں، شان، نبوت، امامت، رسالت، یہ ساری عظمتیں ملی ہیں اس قرآن مقدس کی وجہ سے۔ اور یہی وجہ ہے کہ صحابی نے پوچھا دوسرے سے کہ نبی کریم علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، آپ نے کوئی وصیت بھی فرمائی تھی؟ جیسے لوگوں میں مشہور ہے فلانی چیز کی وصیت، فلانی چیز کی، تو آپ نے، صحابی کہتے ہیں ہاں نبی کریم علیہ السلام نے ایک وصیت فرمائی تھی، اور وہ وصیت یہ تھی کہ اوصا بکتاب اللہ، آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ لوگوں اس قرآن کے ساتھ رہنا، اس قرآن کے ساتھ چنگل لگانا، اس کو تھام کے زندگی گزارنا۔ اوصا بکتاب اللہ، اللہ کے محبوب نے کتاب اللہ پر مضبوط رہنے کی وصیت کی تھی، یہ آپ کی وصیت ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں، لوگ پوچھتے ہیں وصی و رسول کون ہے؟ تو وصی و رسول قرآن کتاب اللہ ہے، اس کی آپ نے وصیت کی ہے کہ میرے دنیا کے جانے کے بعد تم نے اس قرآن مقدس کو مضبوطی سے تھامنا اور اس قرآن پہ پکا رہنا، یہی آپ نے وصیت کی تھی۔ تو آج مقصد کیا ہے؟ دوسری بات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ قرآن کیوں آیا؟ آج کتنے افسوس کی بات ہے کہ مسلمان قوم نہیں سمجھ رہی کہ قرآن کیوں آیا۔ کافر کو اندازہ ہے کہ قرآن کیوں آیا، اس لیے دنیا کا کافر سب سے بڑا دشمن قرآن کا ہے۔ آج کا انگریز، دجالی نظام، طاغوتی نظام، سب کے سب قرآن مقدس کے دشمن ہیں، اور مسلمان کو یہ پتہ نہیں کہ ان کی قرآن سے دشمنی ہے کیا، اور قرآن مقدس کے یہ سارے لوگ کیوں خلاف ہیں اور کیوں دشمن ہیں؟ اس لیے کہ مسلمان مقصد قرآن سے ہی نہ واقف ہے۔ اس کو ملا نے لگایا قرآن آیا ختم پڑھنے کے لیے۔ ابھی رمضان شروع ہو گیا اور بڑے بڑے چودھریوں، ملکوں، خانوں، اور جو ساری زندگی نماز کے قریب نہیں گئے، مسئلہ نہیں سمجھا، روزہ ایک نہیں رکھا بے ایمانوں نے، اور ان کی کوٹھیوں پہ حافظوں کا جمگٹا ایسی ختم ہو رہا ہے، کیونکہ اس نے فضائل سنے ہوئے ہیں کہ ایک نیکی، ایک حرف پڑھیں گے طالب علم تو 10 نیکیاں، اور رمضان میں کیلکولیٹر سے ضرب لگائے گا اتنی نیکیاں بن گئی، اور پورا ختم قرآن تے سیدھا جنتی۔ لیکن یاد رکھ لو، قرآن مقدس ختموں کے لیے نہیں آیا۔ یہ ملا نے اپنے پیٹ کا بہانہ بنا رکھا، ٹیکس بنا رکھا ہے، اور اگر آپ جائیں بڑے بڑے مدارس اور بڑے بڑے مولوی، صوفی، طالب، انہوں نے سپیشل سپارے الگ کر کے رکھی ہیں، صبح کہیں اور، شام کہیں اور، 3 ختم۔ تو یاد رکھ لو، یہ ملا کی سازش، انگریزی ملا نے، طاغوتی ملا نے قرآن سے دور کرنے کے لیے ختموں کا ڈھونگ رچایا، حالانکہ جن پہ قرآن آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبر کے صحابہ، دنیا کا کوئی ملا نہیں ثابت کر سکتا کہ کسی ایک جگہ پہ صحابہ کرام ختم کے لیے جمع ہوئے ہوں۔ قرآن تو ان لوگوں میں آیا، پیغمبر کریم پہ نازل ہوا، صحابہ کرام نے اس قرآن کی اشاعت کی، لیکن انہیں یہ ختموں والا وظیفہ کہیں نظر نہیں آیا کہ کہیں بیٹھ کے، مکان پہ بیٹھ کے، یا کسی مردے کے لیے بیٹھ کے ختم پڑھاؤ اور دیگیں پک رہی ہوں، اور وہاں پر یہ ساری گرجیں آج تو کٹھی ہو جاتی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اصحاب پیغمبر وہ قرآن کا یہ حکمت نہیں سمجھ سکے؟ کوئی ایک صحابی ختم نہیں کرتا، تابی، تبا تابی، اور عجم میں روزانہ ختموں کے پورے پروگرام میں ادھر حافظ صاحب، ادھر حافظ صاحب، ادھر حافظ صاحب،
قرآن اس لیے آیا کہ اس کو ختموں میں پڑھتے رہو اور حلوے اور چاول کھاتے رہو؟ تو خبردار، یہ بات آج کے سبق کے سیکھ کے جاؤ، قرآن ختموں کے لیے آیا ہی نہیں، اور ختموں پر قرآن پڑھنا یہ قرآن کے خلاف سازش ہے، تاکہ قرآن کے مقصد سے قوم کو جائر رکھا جائے اور کوئی بندہ یہ سمجھ ہی نہ سکے کہ قرآن آیا کیوں ہے۔ ایک اور پارٹی اٹھی، وہ تعویذوں کی دکان بنا کے بیٹھ گئی۔ روڈ کے اس طرف جاؤ تعویذوں کی دکان، اس طرف جاؤ تعویذوں کی دکان، ادھر جاؤ تعویذوں کی دکان، اور اندر بامبڑ بیٹھے ہیں، وہ پنڈت بیٹھ کے وہ قرآن پاک پہ حساب کر رہا ہے۔ ایک صفحہ ادھر کھولے گا، ایک ادھر، بھائی تجھ پہ کیا ہو گیا؟ تیرے فلاں نے تجھ پہ تعویذ کیے، تیری فلاں ہو گیا۔ وہ لوگوں کے سامنے قرآن رکھ کے حساب کتاب غیب کی خبریں بتا رہا ہے۔ تو یاد رکھو، ایسا آدمی جو قرآن مقدس کو سامنے رکھ کر غیب کی خبریں فال نکالتا ہے، فال اور تعویذیں لکھ لکھ کر لوگوں کو بتاتا ہے کہ میرا تعویذ یہ مشکل کشا، میرا تعویذ لے جا تیرا کام ہو جائے گا، میرے ہاتھ میں شفا، میرے ہاتھ میں حاجت روائی، مشکل کشائی، اور جو دعویٰ فرعونیت کا کر رہا ہے کہ یہ تعویذ لے جاؤ، اس کے پھر اثرات دیکھنا، اور اثرات پہ دعوے یہ محسر حقیقی بن کے بیٹھا ہے، یہ عالم نہیں، یہ فرعون ہے، اور ربوبیت کا دعویٰ کر کے لوگوں کے ایمان پہ ڈاکہ مارنے والا شیطان ہے۔ قرآن اس لیے نہیں آیا تھا تعویذوں کی دکان۔ اگر قرآن اس لیے آتا تو صحابہ کرام وہ کوئی دکان تو بنا کے بیٹھتے۔ 1.25 لاکھ سے زائد صحابہ میں سے کوئی دنیا کا ملا بتا سکتا ہے کہ صحابی نے اڈا بنایا ہو تعویذوں کا، کہ آج فلانی جگہ پہ عامل بن کے بیٹھا اور MBBS بن کے بیٹھا ہوا ہے، MBBS سے پورا 500 روپے، 1000 روپے، اور قوم اتنی بدھو بن گئی ہے، کوئی نہیں پوچھتی اس سے کہ مولانا تیرے پاس تو بڑے کارگری کے تعویذ ہیں، زبردست تعویذ ہیں، تو میرے 500 روپیہ، میں تو غریب آدمی ہوں، میرا 1000 کیوں لیتا ہے؟ کوئی اپنے لیے بھی تعویذ ادھر لٹکانا، تاکہ تیری بوری بھی پیسوں والی بھر جائے، تیرا صندوق بھی بھر جائے۔ دوسروں کے لیے تو ہاتھ پہ سرسوں جما کے بیٹھا ہے، اور آپ انتظار کر رہا ہے تمہارے 500 کا، 1000 کا۔ اس کے پاس ایسا کوئی ٹونا ٹوٹکا نہیں کہ اس کے سارا صندوق پیسوں سے بھر جائے۔ تو اس لیے یہ بھی شیطان کی ایک چال ہے ابلیسی، کہ لوگوں کو قرآن جس کے لیے آیا اس مقصد سے دور کر دیا جائے۔ یہ تعویذ تو لکھواتے رہیں، گلوں میں ڈالیں، ناف پہ باندھے، رانوں پہ باندھے۔ تعویذ باندھنے کا محل بھی دیکھو، ران پہ تعویذ باندھ لو، ناف پہ تعویذ باندھ لو، اور لوگوں کو فراڈ کیا کرتی ہیں؟ ہم نے آیت لکھ کے دی، تو اگر آیت لکھ کے دی اور ران پہ بندھوا رہا ہے یا ناف پہ بندھوا رہا ہے، تو تیرے جیسا لانتی کوئی نہیں ہے۔ مجھے قرآن کی اتنی عزت بھی نہیں کہ ناف پہ قرآن بندھوا رہا ہے، رانوں پہ، سرینوں پہ قرآن بندھوا رہا ہے، کم از کم تیرے اندر اتنا شرم بھی نہیں۔ لیکن لوگ لگے ہیں کہ فلانا حضرت صاحب، اچھا یہ تعویذاں بھی منکر ہیں، یہ تعویذوں کے بھی منکر ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم تیرے سب کرتوتوں کے منکر ہیں۔ جو کرتوت تو نے مقصد قرآن کے خلاف جو دکانیں کھولی ہے، ہر اس دکان کے ہم دشمن ہیں۔ ورنہ پیش کرنا صحابی کی کوئی دکان، پیغمبر کریم نے کوئی دکان بنائی ہو تعویذوں والی سپیشل، اور یہاں یہ بھی بے ایمان جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم قرآن لکھ رہے ہیں، اگر تعویذ کھولو اس میں کیا ہوتا ہے؟ یا فرعون
میں نے خود کئی تعبیر دیکھے، یا شداد، یا قارون، یا ابلیس، یا حارث، یا اندر ہوں گے ہند سے 1 2 3 4 5، یہ 1 2 3 4 5 یہ قرآن ہے۔ قرآن تو انا انزلناہ قرآنا عربیہ، قرآن تو عربی میں آیا اور عربی کی فصاحت بلاغت میں آیا۔ یہ جو تو نے 10 12 14 15 1 2 3 4 یہ ہند سے نکالے ہیں، ان ہندسوں کو تو قرآن کہہ رہا ہے۔ کیا پیغمبر کریم پہ ہند سے نازل ہوئے تھے کھانے بنا کر؟ تو خیر بہرحال شیطان کا ایک محاذ یہ بھی ہے کہ لوگوں کو قرآن مقدس کے مقصد سے ہٹا کر دکانوں پہ بٹھایا جائے۔ عوام الناس کا بھی یہی نظریہ ہو، اگر مکھن نہیں آیا تب بھی تعویذ، ڈنگر بیمار ہو گئے تو ڈنگر نیچے قرآن اوپر پھرایا جا رہا ہے۔ یہ مسلمان قوم ہے، رات کو گھر میں تھوڑا ڈر گیا، صبح صبح حضرت صاحب کے پاس پہنچ گیا اور ان کی تلاشی لی جائے، اوپر نیچے سارے دھاگے بندھے ہوئے، اوپر نیچے سارا اس نے وہ دما ہوا ہے، پورا دم، ادھر نیچے دھاگا، اوپر دھاگا، ادھر گنڈا ادھر گنڈا۔ تو خیر بہرحال یہ ایک شیطانی محاذ کہ قرآن مقدس آیا کس لیے، اس سے غافل کرنے کے لیے سارے اڈے قائم ہوئے۔ اسی طریقہ سے ایک تیسرا شیطانی محاذ ہے، انہوں نے نئی کتابیں بنا لی، نئے نصاب بنا لیے تاکہ قرآن پڑھنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ کوئی فیضان سنت آگے رکھ کے بیٹھے اور اس کے پڑھنے کے ذرا فضائل غسل کرے، خوشبو لگائے، فلاں یہ فیضان سنت کی تلاوت کے فضائل بیان ہو رہے ہیں کہ ایسی کتاب پڑھنے کے لیے پہلے غسل کرے اور پھر خوشبو لگائے، پھر یوں مسواک کرے اور بہت لمبا چوڑا پھر آ کے اس کی تلاوت کرے۔ اب یہ قرآن کا نعم البدل آ گیا۔ اسی طرح ہمارے جو سوپر ہیں انہوں نے فضائل اعمال نکال لی، یہ قرآن پاک کا نعم البدل ہے، ساری برکتیں ادھر سے آ رہی ہیں اور ادھر قرآن پڑھو، دوسرے کونوں میں کڑ 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 لگا ہوا ہے۔ 3 گھنٹے ان کو قرآن سناؤ تو اس وقت ان کے سارا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، اگر مجبوری ہو پھنس جائیں تو 3 گھنٹے قرآن کے بعد کہیں گے دوستو بزرگوں ایمان یقین کی بات ہوگی، ذرا بیٹھنا ہے۔ 3 گھنٹے جڑا قرآن سنے ایمان یقین نہیں، قرآن ایمان یقین والی بات نہیں ہے۔ اور قرآن کے درس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ایمان یقین کی بات ہوگی، یہ تیرا ایمان کہاں سے آ گیا؟ یہ سب وہ سازش اور شیطانی محاذ ہے کہ کسی طریقہ سے قرآن کا مقصد امت نہ سمجھ سکے۔ جس دن یہ امت خدا کی قسم قرآن مقدس کا مقصد سمجھ گئی، پھر اس کی یہ ذلت والی حالت نہیں رہے گی، ایسی بے کسی والی حالت نہیں رہے گی۔ اس امت پہ ذلت کے بادل اس دن سے چھانا شروع ہوئے جب اس امت نے قرآن سے غداری کی، قرآن سے بے وفائی کی، اللہ کی لعنت اور اللہ کی ناراضگی کے نیچے آئے۔ اس لیے آج ہر جگہ پہ مسلمان ذلیل ہے۔ یہ ملک جس میں ہم بیٹھے ہیں، یہ ملک کیوں حاصل کیا گیا تھا، کیا وجہ بنی تھی؟ آج پرانے لوگوں کو کچھ یاد ہے کہ پاکستان بنایا اس لیے گیا تھا کہ یہاں کتاب و سنت کا قانون ہوگا اور طاغوت کے ہر جال کا مقابلہ کیا جائے گا۔ اور پاکستان بنانے کا مقصد آج تک لوگ ان کی زبانوں پہ ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لیکن آج جو پاکستان کے ساتھ غداروں نے اور دجالی کارندوں نے جو حالات کیے، ابھی آپ اپنا سیاسی پس منظر دیکھو کہ کتاب و سنت کا قانون چھوڑ کر انگریز کی کالی جمہوریت اور ظالمانہ قانون اور اشتراکیت، سوشلزم، خالص کفریہ طاغوتی نظام اس کو مسلط کیا گیا۔ آج دیکھو اس کے نتائج کیا ہیں۔
پورا ملک میں حکمران ہے ہی کوئی نہ، وزیر اعظم بنا ہوا، اسمبلیاں ٹوٹ رہی ہے، جی صدر صاحب اعلان کر رہا ہے اسمبلیاں تعلیل کر دو، تعلیل ہو گئی، جج صاحب اٹھ کے اعلان کر رہا ہے بحال ہو گئی۔ یہ ملک ہے یا تماشے؟ اتنا مسلمانوں کی اسلامی ریاست، ایٹمی ملک، اور جو ہر لحاظ سے وسائل سے زرخیز ملک، لیکن اوپر کون ہے؟ نرے غدار، نرے شیطانی ٹولہ، جو خالص طاغوت کے نوکر، دجال کی نوکری دینے والے، جو ملک و قوم کے بھی غدار، اپنے وطن کے بھی غدار۔ آپ کسی سے اندازہ کر لیں، کل یہ لوگ پھر آپ کے سامنے آئیں گے، ہمیں جی ووٹ دے دو۔ اور اب کیا ہو رہا ہے ملک کے ساتھ؟ قوم نے اس لیے تم پہ اعتماد کیا تھا کہ تم پورے ملک کو تماشا بنا دو، اور یہ تماشا اس وقت تک بنا رہے گا جب تک جمہوریت کا پھوڑا اس میں موجود ہے اور کتاب و سنت کا قانون نافذ نہیں ہوتا۔ ہر 5 سالہ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کوئی اچھا آدمی آئے گا؟ پہلے سے ڈبل حرامی آئے گا، معرف بالنام ہوگا، 10 حصہ بڑا، کیونکہ اس قوم کی سزا ہے کہ انہوں نے کتاب اللہ کو چھوڑ دیا، پیغمبر کے نظام کو چھوڑ دیا، اور خالص انگریزی نظام پہ، خالص طاغوتی نظام، خالص دجالی نظام، اس کو سینے سے لگایا۔ تو بہرحال بات بڑی لمبی ہو جائے گی، میں مختصر عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ قرآن کیوں آیا، اس کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا ہدی للناس، یہ قرآن آیا لوگوں کی ہدایت بن کے، مسئلہ سمجھانے کے لیے، اللہ رب العزت کی معرفت کا درس دینے کے لیے، دنیا آخرت کی نجات کا راستہ بتانے کے لیے یہ قرآن مقدس آیا ہدی للناس۔ اور صرف کیسے ہدی للناس؟ لوگ کہتے ہیں بڑی مشکل کتاب، فرمایا بینات من الہدی، بینات من الہدی، قرآن مقدس جو راستہ بیان کرتا ہے، جو مسئلہ بیان کرتا ہے، وہ چڑھتے ہوئے سورج سے بھی زیادہ کھلا اور واضح۔ بینات من الہدی ہدی للناس، دونوں جملے سمجھو، ہدی للناس، یہ قرآن آیا لوگوں کے لیے ہدایت بن کے۔ چاہے ہدایت کیسی؟ مشکل کتاب جس کے سمجھنے کے لیے PhD کرنی پڑتی ہے، جس کو سمجھنے کے لیے 14 علوم پڑھنے پڑتے ہیں، جس کو پڑھنے کے لیے صرف مولوی لوگ، مدارس میں رہنے والے صرف وہ سمجھ سکتے ہیں۔ فرمایا نہیں، بینات من الہدی، واضح اور روشن ہدایت، بالکل کھلی ہوئی ہدایت، آسان ہدایت۔ دنیا کی کوئی کتاب اتنی آسان نہیں ہدایت کے باب میں جتنا قرآن آسان ہے، مسئلہ سمجھانے کے باب میں جتنا قرآن مقدس آسان اللہ نے بنایا ہے۔ اسی لیے 4 قسمیں اٹھائیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، لِلذِّكْرِ، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا، ایک ہی صورت میں 4 مرتبہ قسمیں اٹھائی۔ فرمایا مجھے اپنی ذات کی قسم، یسرنا القرآن، ہم نے قرآن کو آسان بنایا اور سوکھا بنایا۔ یا اللہ کیا آسانی؟ فرمایا للذکر، مسئلہ سمجھانے کے لیے۔ جو ہدایت کا نصاب بن کے آیا، ہدایت کا نصاب، اس ہدایت کے باب میں ہم نے قرآن مقدس کو بالکل آسان کر دیا۔ کوئی ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی آئے،
بالکل جٹ ہو، لیکن قرآن مقدس کا ترجمہ سن لے، مولویوں کے حاشیے نہیں، قرآن پاک کا ترجمہ سننا شروع کر دے، وہ بھی چند دن قرآن مقدس کا ترجمہ دیکھے یا سنے، اللہ اس کو بھی عقیدہ توحید کی سمجھ دے دیتا ہے۔ کوئی پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بینات من الہدی، بالکل واضح اور کھلے ہوئے روشن ہدایت، اور فرمایا والفرقان، والفرقان، فرقان کا معنی حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والی کتاب، حق باطل نکھیڑن والی کتاب۔ دنیا میں کوئی کتاب پڑھ، حق اور باطل کے فیصلہ کرنے والی کتاب اللہ کی کتاب کے علاوہ کوئی کتاب نہیں ملے گی۔ بے شک بخاری شریف پڑھ لے، مسلم پڑھ لے، حدیث کی کتابیں پڑھ، روایات پڑھ، تاریخ پڑھ، بزرگوں کے ملفوظات، ان کی کتابیں پڑھ، اللہ فرماتی ہے تین باتیں یہ صرف قرآن میں پائے گا۔ پہلی بات ہدایت کا نصاب، فقط کتاب اللہ، باقی احادیث اس کی توضیح بن سکتی ہے، تبیین بن سکتی ہے، لیکن ہدایت کا اصل ماخذ وہ اللہ کی کتاب قرآن۔ اور دوسرا فرمایا بینات من الہدی، سب سے آسان اور سب سے واضح، سب سے روشن ہدایت کے بعد میں وہ بھی قرآن ہے۔ قرآن سے زیادہ روشن اور واضح کتاب دنیا میں آپ کو نہیں مل سکتی۔ اور تیسرا الفرقان، اگر حق اور باطل کو آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، جدا کرنا چاہتا ہے، اور دودھ پانی دیکھنا چاہتا ہے، فرمایا وہ ہے الفرقان، وہ کتاب اللہ قرآن ہے۔ قرآن کے علاوہ دنیا کی کوئی کتاب نہیں جس کے اندر یہ تینوں بس موجود ہیں۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من ابتغى الہدی فی غیرہ، جو آدمی کتاب اللہ کے علاوہ کسی دوسری کتاب کو پڑھتا ہے اور من ابتغى الہدی، ہدایت تلاش کرتا ہے اللہ کی کتاب سے ہٹ کر، فرمایا قد اضلہ اللہ، قیامت تک وہ ہدایت کی پٹڑی پہ نہیں آ سکتا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے عرب کے ان لوگوں پہ انقلاب برپا کیا جو دستخط نہیں کر سکتے تھے، جن کو امی کہا جاتا ہے، امی، نرے ان پڑھ، بکریاں چرانے والے، اونٹنیاں چرانے والے، اور اللہ رب العزت کے ذات کے معاملہ میں ایسے گمراہی میں پڑے ہوئے کہ اللہ کی مانگنے کی بجائے قبروں کی پوجا کرنے والے، مورتیوں کی پوجا کرنے والے، صورتیں بنا کے ان کو سامنے رکھ کے کہ ان کے ساتھ ان کی روحوں کا تعلق ہے، یہ ہمارے کام کروا دیتے ہیں، اور جنگ و جدل، ظلم و تشدد، بربریت اس حد تک کہ اپنی بیٹیاں اپنے ہاتھ سے زندہ دفن کرنے والی کو، اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے زندہ دفن کرنے والی قوم، اور جن کے اندر اور جنگلی جانوروں کے اندر فرق محسوس کرنا مشکل تھا، لیکن یہ محمد مصطفیٰ کا نصاب قرآن آیا، ایسا انقلاب برپا کیا کہ وہی لوگ جنگل کے گوار، عرابی، مکہ کے اور عرب کے رہنے والے، بکریوں کے چروائے، ان کو اللہ نے وہ عظمتیں دے دی کہ آسمان کے فرشتے بھی ان کے پاک دامنی، ان کے تقدس پر
رش کرنے لگے، اور وہی قوم جو بستی کے اندر پڑی ہوئی تھی، جن کے بارے میں قرآن نے خود کہا ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اس سے پہلے واضح گمراہیوں میں تھی، لیکن جب قرآن کا انقلاب آیا ان لوگوں نے قرآن کو سینے سے لگایا، اب وہی قرآن اعلان کرنے لگا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون اولئک ھم الراشدون اولئک ھم الصادقون اولئک ھم الصدیقون اولئک حزب اللہ۔ انہیں کو کہا کہ یہ میری فوج تیار ہو گئی۔ اللہ کی فوج کیسے تیار ہوئی؟ اسی قرآن مقدس کی برکات کی وجہ سے، مقصد سمجھنے کی وجہ سے، اور توحید میں اس قدر راسخ ہو گئے، پکے ہو گئے، اور ایسے ان کو اللہ تعالی نے ثبات اور استقامت نصیب کر دی کہ صحابی کا اگر چابک نیچے گر جاتا، حدیث پاک میں ہے دوسرے آدمی کو نہیں کہتا تھا کہ مجھے گھوڑے کا چابک اٹھا کے دے، خود اتر کر چابک اٹھاتا تھا۔ ایسے توحید میں پکے ہو گئے کیونکہ انہوں نے قرآن کا مقصد سمجھا۔ انہیں پتا چلا کہ ہماری مذہب کی کتاب قرآن ہے، ہمارے لیے ہدایت کا منبع قرآن ہے، ہدایت کا ماخذ قرآن ہے۔ اور آج امت کو یہ بتانا بھی مشکل ہے، کیونکہ جب قرآن کی عظمت بیان کرو گے شیطان کہے گا دیکھو نا بزرگوں کو تو مانتے ہی نہیں، یا اکابر کو تو مانتے ہی نہیں، روایتوں کو تو مانتے ہی نہیں۔ تو بہرحال میرا بھائی، یہ قرآن مقدس وہ کتاب ہے کہ نجاشی کے دربار میں نجاشی بادشاہ اور مذہبی لیڈر، عیسائیوں کا بہت بڑا پڑھا لکھا آدمی، جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث میں لمبا واقعہ ہے کہ جب حبشہ میں مسلمان مکہ سے حبشہ ہجرت کر گئے تو پیچھے سے مشرکوں کا ایک وفد گیا، انہوں نے کہا نجاشی سے ملاقات کی اور کہنے لگے آپ کو پتہ ہے یہ جو لوگ عرب سے آئے ہیں آپ کو ان کے عقائد کا پتہ ہے؟ تو نجاشی کہنے لگا نہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو حضرت عیسیٰ کے گستاخ ہیں، بی بی مریم کے گستاخ ہیں، یہ تو حضرت عیسیٰ کو عبداللہ کہتی ہیں، حضرت مریم کو بالکل ذرا مشکل کشا نہیں مانتے، حاجت روا نہیں مانتے، بزرگوں کے دشمن ہیں، تمہارے دین کے دشمن ہیں۔ وہ بادشاہ سمجھدار تھا، اس نے شکایت سن کے ایک طرف کی نہیں سنی، اس نے کہا چلو کوئی مسلمان اس کو یہاں میرے سامنے لاؤ۔ وہاں پر جب آدمی ایلچی پہنچا، یہ چند مسلمان بیٹھے تھے، حضرت جعفر طیار بھی تھے، تو پتا چلا کہ ہماری بادشاہ کے سامنے شکایت ہو گئی کہ یہ لوگ آئے جو حضرت عیسیٰ کے گستاخ ہیں، بی بی مریم کے گستاخ ہیں۔ گستاخی کیا تھی کہ حضرت عیسیٰ مشکل کشا نہیں، حضرت مریم مشکل کشا، حضرت عیسیٰ نہ کر سکتے ہیں نہ کروا سکتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ ہماری پکارے نہیں سنتے، حضرت مریم ہماری پکارے نہیں سنتی۔ آج بھی لوگ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ گستاخی، بے ادبی۔ جب قرآن پڑھ کے سناؤ کہ پکارے سننے والا صرف اللہ، نظر نیاز کے لائق صرف اللہ، حاجت روا صرف اللہ، مشکلیں حل کرنے والا صرف اللہ، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا صرف اللہ، ڈوبے بیڑے تارنے والا صرف اللہ، جب یہ مضمون آتا ہے فوراً کہتے ہیں یہ تو جناب پیغمبروں کے بے ادب ہے، یہ تو گستاخ ہے۔ توبہ توبہ توبہ، رسول کو بھی مشکل کشا نہیں مانتے، علی پاک کو بھی حاجت روا نہیں مانتے، فلانے پیر کو بھی نہیں مانتے۔ یہی عیسائیوں نے رپورٹ دی، اور یہی انہوں نے کہا، مکہ کے مشرکوں نے کہا یہ حضرت عیسیٰ کے گستاخ ہیں، بی بی مریم کے گستاخ ہیں، یہ حضرت عیسیٰ بی بی مریم کو مشکل کشا نہیں مانتے، حاجت روا نہیں مانتے۔ اب جب صحابہ کو پتہ چلا
پہلے مکہ سے ستائے ہوئے، ظلم و ستم کی چکی میں پسے ہوئے، اور اب آگے حبشہ میں آ کر بھی آرام نہیں آیا، مکہ کے شکایتی پیچھے پہنچ گیا پورا وفد۔ اب ذرا دیکھنا ہے، یہ حضرت جعفر یہ خاندان رسول کا آدمی ہے، حضرت جعفر طیار یہ خاندان رسول کا آدمی ہے۔ یا مسئلے بھی کئی کھلیں گے۔ جب رپورٹ پہنچی کہ بادشاہ طلب کر رہا ہے، انہوں نے مشورہ کیا، مشورے میں طے ہوا کہ ایک لفظ بھی عقیدے کا نہیں چھپائیں گے، ایک لفظ بھی۔ آپ اندازہ کریں، مکہ سے آئے، ستائے ہوئے، وطن چھوڑا، پردیس میں، لیکن اب بادشاہ کے دربار میں حاضری ہے، اور وہ فوراً قتل کا آرڈر بھی کر سکتا ہے، اور مذہب بھی عیسائی ہے مذہباً، لیکن یہاں پر پیغمبر نے جن کی قرآن سے تربیت کی، اب کیا کہتے ہیں، بادشاہ کے دربار میں ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں کریں گے۔ وہ تو جاتے ہیں چلے پہ تساریہ نمازہ مشرکہ پیچھے، اور کہتے ہیں یہ دین محمدی ہے، 11ویں بھی کھا گیا بے ایمان، اور کل 40 میں ساری بدعتیں رگڑ لیا، یہ ان کے لیے ہم قربانی دے رہے ہیں۔ ایک اور قوم نکل آئی، تقیہ پرست۔ دیکھ، یہ مقام تھا تقیہ کا کہ حضرت جعفر یا خاندان رسول میں تقیہ کی ذرا گنجائش ہوتی تو آج موقع آ گیا تھا تقیہ کا کہ وقت کا بادشاہ شکایت پہ بلا رہا ہے، وہاں حضرت جعفر تقیہ کر لیتے۔ لیکن یاد رکھو، تقیہ اور ایمان یہ کبھی جمع نہیں ہو سکتے، یا ایمان رہے گا یا تقیہ رہے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خاندان رسول کے اندر تقیہ کا تصور ہی نہیں، اور یہ پورا مذہب نکلا ہے تقیہ تقیہ تقیہ۔ حضرت جعفر آئے بادشاہ کے سامنے، بادشاہ نے پوچھا، سارے علماء موجود، بڑے بڑے پادری موجود، پوری مذہبی قیادت موجود، بادشاہ خود عالم اپنے مذہب کا۔ اس نے کہا، بتاؤ حضرت عیسیٰ بی بی مریم کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا، اپنا عقیدہ بیان کرو۔ حضرت جعفر کھڑے ہوئے اور سورہ مریم کی تلاوت شروع کی۔ پیغمبر کا صحابی تھا، ادھر تلاوت کر رہا ہے، اور نجاشی قرآن سن کر رونا شروع ہو گیا، اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ وہاں پر جو اساتین بیٹھے تھے وہ نجاشی کو دیکھ رہے ہیں، حضرت جعفر تلاوت کر رہا ہے اور نجاشی رو رہا ہے۔ اس کو قرآن پاک نے بھی اس کے آنسوؤں کا ذکر کیا، اس کے رونے کا ذکر کیا۔ تو خیر، یہ جب حضرت جعفر نے تلاوت ختم کی تو اس نجاشی نے ایک تنکا اٹھایا، تنکا اٹھا کے کہتا ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جو قرآن نے حضرت عیسیٰ کی شان بیان کی، حضرت عیسیٰ کا مرتبہ اس تنکے کے برابر بھی اس سے زائد نہیں ہے۔ سارے مولوی ناراض، ساری قیادت ناراض کہ تو بھی ان سے متاثر ہو گیا۔ انہیں کیا پتا بابا یہ قرآن کا اثر ہے، قرآن جہاں گیا یہ ہے ہدی للناس، یہ وہ پیغمبری انقلاب کی بنیاد جو دلوں کو بدل دینے والی کتاب اور دلوں پہ انقلاب برپا کر دینے والی کتاب۔ ساری پبلک مخالف ہو گئی اور نجاشی اپنے موقف پہ ڈٹ گیا، حتیٰ کہ نجاشی فوت ہوا تو پیغمبر کریم کو اللہ نے بذریعہ وحی اطلاع دی، اور یہ نجاشی وہ ہے جس کے لیے پیغمبر کریم نے، نجاشی کی میت وہاں تھی، اللہ نے درمیان سے پردے اٹھائے اور پیغمبر کریم نے نجاشی کا جنازہ مدینے میں پڑھا۔
مدینہ میں جنازہ پڑا، مرا وہاں تھا. توجہ ہے نا. ایک ادھر اور ٹولہ نکلا ہے غیر مقلدین، انہوں نے ہر ایک کا غیبانہ جنازہ منڈوائے ہیں، بالکل عقل سے خالی قوم. بعض خصائص ہیں، ورنہ کئی صحابہ غیبانہ فوت ہوئے، آپ نے کسی کا جنازہ نہیں پڑھا. وہ نجاشی کا اس کی وجوہات ہیں، اب وقت نہیں کہ میں بیان کروں، یہ خصائص کا باب ہے. اور وہاں نجاشی کا جنازہ پڑھا، باقیوں کا نہیں پڑھا، تو تم نے طریق کیا بنا لیا؟ ایک چیز لی دوسری چھوڑ دی، خصائص کو تم نے عام کر دیا. خیر آ واپس، یہ ہے وہ قرآن مقدس کہ نجاشی سن کر، تلاوت سن کر مسئلہ سمجھ گیا. تیرے گھر میں قرآن ہے، تو ابھی بھی مردوں کے سننے کا قائل ہے. قرآن گھر پڑا ہے اور ابھی بھی بابے والی روایت لے کے پھر رہا ہے. قرآن گھر پڑا ہے، مانگنے کے لیے تو اب بھی گولڑا شریف کی قبر پہ کھڑا ہے، بری امام پہ کھڑا ہے. تجھ سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ اللہ کی توحید کا خزانہ تیرے پاس موجود ہے، قرآن مقدس پورا نصاب موجود ہے، لیکن تو قرآن کی طرف آیا ہی نہیں. قرآن وہ ہے معروف واقعہ بیان کرنا مقصد نہیں، صرف تذکیر یاد دہانی مقصود ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جرت اور استقامت کے اپنے دور جہلیت میں بھی پہاڑ تھے. یہی تو بات ہے کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منکرین زکوٰۃ، صدیق اکبر کی خلافت کا زمانہ مشکل ترین زمانہ ہے. ایسا اسلام پہ کوئی وقت نہ پہلے مشکل آیا نہ آج تک ایسی مشکل بنی کہ پیغمبر کریم کی وفات کے بعد ادھر جھوٹے نبیوں کی بہتان یہودیوں نے سازش کر کے جھوٹے نبی کھڑے کر دیے. کوئی مسلمہ کذاب کی شکل میں، کوئی سجاع نامی زنانی کی شکل میں، کوئی تلیہ کا طلیحہ نامی دجال کی شکل میں. ہر ایریے میں جھوٹے نبیوں کا دورہ شروع ہو گیا اور انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. ایک طرف یہ فتنہ، دوسری طرف جو معاہد تھے جنہوں نے معاہدے کیے ہوئے تھے، وہ سب معاہد اپنا آپ چھوڑ کے کہ ہمارا معاہدہ جو امن کا تھا، ڈر کی وجہ سے وہ پیغمبر کے زمانے تک تھا، اب ہمارے وہ معاہدے نہیں. وہ سارے وہ بھی میدان میں، اور ادھر رومی سارے اکٹھے ہو کر وہ بھی فوج کشی کرنے لگے. ایسے حالات بن گئے، ایک طرف فتنہ ارتداد ہے، دوسری طرف فتنہ بدعادی ہے، اور تیسری طرف فتنہ نصرانیت ہے. سارے جمع ہو کے فوجیں مدینہ کی طرف آ رہی ہیں. ادھر مرتدوں کی فوجیں بھی مدینہ کے رخ پہ، اور بدعہدوں کی فوجیں بھی مدینہ پہ چڑھائی کرنے کے لیے، اور عیسائیوں کی فوجیں بھی مدینہ پہ چڑھائی کرنے کے لیے. آپ اندازہ کریں، وہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے. صحابہ نے مشورہ دیا کہ فی الحال ایک گروہ جو منکرین زکوٰۃ کا ہے، ان کو تھوڑی رعایت دے دی جائے اور دوسرے دشمنوں کا مقابلہ کیا جائے. تو حضرت صدیق کے سامنے فاروق اعظم نے یہ جب مشورہ رکھا تو حضرت صدیق اپنے ایمان کے جذبہ میں گرج کے بولے کہ عمر، تو وہی نہیں جو جہلیت میں تو بڑا بہادر تھا، خوار فی الاسلام، اور آج اسلام میں تو بزدل بن گیا. دور جہلیت میں اتنا تو بہادر تھا، اور ایمان کے بعد یعنی غیرت دلانا مقصد تھا، جرت دلانا مقصد تھا، کہ آپ ایسی نرم باتیں کر رہے ہیں. اور فرمایا سنو، ایون کاسو بہانا حیون، کعبہ کے رب کی قسم، ابو بکر زندہ ہو اور پیغمبر کیا
دین ایون کا سو اس کی کسی ایک کڑی کو بھی نقصان پہنچایا جائے یہ نہیں ہو سکتا. اگر جنگل کے درندے مدینہ میں آئے اور مدینہ کی عورتوں کو جنگل کے درندے نوچ نوچ کے کھائیں بھی صحیح تو ابو بکر کبھی بھی ان مرتدوں کے خلاف ڈھیلا نہیں ہوگا. اپنی جان دے سکتا ہوں لیکن ان کے ساتھ نرمی نہیں کر سکتا. حضرت فاروق اعظم نے سنا، کچھ سوچا. حضرت فاروق نے ایک حدیث بھی پیش کی تھی، یہ دعا کرو کہ وہاں کوئی غیر مقلد نہیں تھا. حضرت فاروق اعظم نے حدیث پیش کی کہ آپ نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ. اس وقت تک لڑنا ہے جب تک یہ لا الہ الا اللہ نہیں کہتے. اور یہ جو زکوٰۃ کے منکر ہیں یہ لا الہ الا اللہ تو پڑھ رہے ہیں لیکن حضرت صدیق نے حضرت فاروق کو اس بات کا جواب ہی نہیں دیا. آگے وہ جواب دیا اچھا تو بھی بزدل بن گیا، تو جاہلیت میں بڑا بہادر تھا، بڑا تکڑا اور مضبوط تھا. اب شکر ہے یہ اہل حدیثوں کو حدیث نہیں ملی، نہیں تو پتہ نہیں یہ صدیق اکبر پر کیا فتویٰ لگاتے ہیں. حدیث صحیح صریح غیر معارض کے خلاف کی. جیسے یہ بیٹھ کے کہتے ہیں حضرت عمر نے 80 مسائل میں کتاب و سنت کی خلاف ورزی کی. واہ بدھو کمپنی، تم نے بڑا کتاب و سنت کو سمجھا ہے. بالکل سر کے کودن اور صحابہ کی غلطیاں نکال رہے ہیں. فلانے صحابی نے قرآن نہیں سمجھا، فلانے صحابی نے سنت نہیں سمجھی. اور سمجھیے جو اپنے وجود کی بہتر صحیح نہیں کر سکے انہوں نے آ کے سنت سمجھیے اور قرآن سمجھائے. خیر وہ فاروق اعظم جا کیوں رہے ہیں پیغمبر کو شہید کر رہے ہیں. اور جب اطلاع ملی کہ جس آگ کو بجھانے جا رہا ہے وہ تو تیرے گھر تک پہنچ گئی، تو آگ بجھانے جا رہا ہے دار ارکم میں، وہ آگ تیرے گھر میں آ گئی. تیری بہن بینوئی اس نے بھی محمد کا کلمہ پڑھ لیا. حضرت فاروق مورخین لکھتے ہیں یہ تاریخ کا واقعہ ہے. بعض لوگ تاریخی چیزوں کو حدیث کے معیار پہ تولنا چاہتی ہیں. یہ مورخین نے لکھا کہ وہاں حضرت فاروق اعظم آئے، اندر قرآن پڑھا جا رہا تھا اور ظاہر بات ہے وہ قرآن سمجھتے تھے، اس لیے میں کہہ سکتا ہوں اندر درس قرآن ہو رہا تھا، قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی تھی. بہن انہوں نے دستک دی، آواز دی، وہ سمجھ گئے. وہ قرآن جس چیز پہ لکھا تھا انہوں نے سائڈ پہ کر لیا. حضرت فاروق اعظم آئے بڑے جوش میں اور بہن سے پوچھا کیا چیز تھی. انہوں نے کہا جو بھی ہو آپ کو کیا مسئلہ ہے. کہا میں نے سنا ہے آپ بھی مسلمان ہو گئے. کہا اس میں تو کوئی شک نہیں، یہ تو آپ نے ٹھیک سنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اچھا سناؤ. بہن نے وہ کلمات سامنے نہیں کیے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، بے ادبی نہ کرے. خیر لمبا واقعہ، مار کٹائی ہوئی. وہ بھی فاروق اعظم کی بہن تھی، اس نے کب شکست ماننی تھی. آخر فاروق اعظم کو بھی رحم آیا اور کہنے لگے چلو وہ کلمات سنا تو دو. کیا پڑھ رہی تھی؟ بہن نے وہ کلمات سنائے. کلمات سننے تھے کہ فاروق اعظم کے دل کی دنیا بدل گئی. جو قتل کرنے جا رہے تھے آج وہ دروازے پہ جا کے اسلام کا ستون بن کے پیغمبر کی گود میں گر گئے. یہ ہے قرآن مقدس کا وہ اثر. یہ تو انسانوں پہ انقلاب، انسانوں پہ انقلاب. اور جنات کا حال دیکھو. صرف یاد دہانی کروا رہا ہوں کہ جنات، جن قوم
انہوں نے قرآن مقدس چند لمحات سمجھا بھی نہیں، یعنی تعلیم نہیں تھی، سمجھانے کا مطلب ہے تعلیم نہیں تھی، درس تدریس نہیں تھی، انہوں نے تلاوت میں قرآن سنا۔ صبح کی نماز ہے اور پیغمبر کریم نماز پڑھا رہے ہیں، جنات وہ چکر لگاتے ہوئے وہاں پہنچے وادی نخلا میں، تو آپ کی تلاوت کی آواز سنی اور انہوں نے قرآن کو سننا شروع کیا۔ اس تلاوت کے دوران قرآن سن کے دن واپس ہونے لگے، اللہ تعالیٰ نے ان جنات کے تاثرات سورہ جن میں ذکر کیے، قرآن پاک کی پوری سورت اتار کے جس کا نام بھی سورت الجن اس میں بیان کیے۔ وہ پیغمبر کے پیچھے کھڑے رہے، اللہ کے محبوب کو بھی پتہ نہیں چلا کہ جن میری تلاوت سن کے جا رہی ہے۔ اس نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ، میری طرف وحی کی گئی، اللہ نے وحی کے ذریعے مجھے بتایا کیا چیز، أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، کہ جنوں کی ایک جماعت آئی اور آپ کی تلاوت سن گئی، قرآن مقدس آپ سے سن گئی۔ نفر من الجن، جنوں کی ایک ٹولی جماعت بڑی غور سے سن گئی۔ یہ اللہ نے بعد میں پیغمبر کریم کو بتایا۔ زندہ پیغمبر کے پیچھے جن کھڑے ہیں پر پیغمبر کو پتا، اس لیے کہ سارے غیبوں کو جاننے والا کون ہے؟ صرف اللہ۔ سب غیبوں کو جاننے والا صرف اللہ ہے۔ اور یہ تو کیا آپ کو مسئلہ بتاتی ہے، پیر صاحب ہے نا، جب گھر سے چلتی ہو تو پیر کی نظریں ہوتی ہیں، اے پہلا قدم باہر نکل آئے ہیں۔ پیر تو پیروں کی بلیاں بھی غیب جانتی ہیں۔ تو یاد رکھو، یہ اگر کافر نہیں تو پھر ہندوستان میں بھی کوئی کافر نہیں، وہ بھی سارے مسلمان ہیں۔ غیب جاننا یہ کس کا خاصہ ہے؟ اونچے بولو نہیں تو ٹائم لمبا ہو جائے گا۔ کس کا خاصہ ہے؟ صرف اللہ کا، رب کے سوا کوئی غیب جاننے والا نہیں۔ کتنا صاف مسئلہ تھا، مولویوں نے کتنا الجھا دیا۔ اللہ جو بات بتلائے اس کا پتہ چلتا ہے، اور جو بات رب نہ بتلائے پیغمبر کو بھی پتہ چلتا نہیں۔ حضرت یعقوب کا بیٹا گم ہو گیا، پیغمبر کا بیٹا گم ہو گیا۔ اب کچھ عقل ہو، تھوڑا سا، بالکل ہی ستیہ ناش نہ ہو، تھوڑا سا عقل ہو تو آدمی سوچے کہ 40 سال تک پیغمبر کا بیٹا گم ہو گیا، اور 40 سال تک نبی کو اپنے نبی بیٹے کا علم نہیں۔ توجہ ہے، نبی کو اپنے نبی بیٹے کا علم، اور جہاں کیا مسئلہ ہے جی، صبح و شام عمل پیش ہوتی ہے۔ ایسا ٹولہ گمراہوں کا صبح و شام، یہ اکوڑا خٹک کا ایک فتاوی ہے حقانیہ، اکوڑا خٹک ہو بڑے بڑے ملا ہیں، اس میں بھی اس میں لکھا ہے کہ ہر صبح و شام اعمال پیش ہوتی ہے، اور عزیز اقارب پہ بھی پیش ہوتی ہے۔ عزیز اقارب، اب آپ اندازہ کریں کہ ایسے لوگوں کو ہم مسلمان کس زبان میں کہیں؟ وہ کون سا اسلام ہے جس کے دائرہ میں ایسا شیطان بھی رہ سکتا ہے جو کہتا ہے صبح و شام ہر عمل مردوں پہ پیش ہو رہا ہے، عزیز و اقارب پہ پیش ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں جی فتوے لگاتی ہیں۔ فتوے کیا چیز؟ ایسے پنڈت کو ہم مسلمان مان لیں؟ جہاں زندہ پیغمبر ہے، بیٹا بھی پیغمبر ہے، 40 سال تک جدا ہو گئے، لیکن زندہ پیغمبر کو اپنے بیٹے کا علم نہیں ہے۔ مشورہ ساتھ ابتدا ہوئی، ایک کمرے میں حضرت یعقوب ہے، ساتھ والے کمرے میں بیٹے مشورہ کر رہے ہیں۔
کہ یوسف کو کس تدبیر سے ہم لے جائیں گے، باپ کے سامنے کیا بہانے بنائیں گے، ایک ہی گھر رہے، ایک دیوار کے اس طرح مشورہ کر کے حضرت یعقوب کے سامنے منصوبہ بنا کے آ رہے ہیں، لیکن زندہ پیغمبر کو پتہ، اور یہ بے ایمان کہتے ہیں مردہ بچو بیدا نے 8 گز مٹی دے بچو بیدا، یہ دیکھتا بھی ہے کہ فلانا مولوی صاحب آ گیا، فلانا آ گیا، تو پہچانتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، تو بھائی وہ کون سا اسلام ہے جس میں اس کو بھی داخل کریں، ایسے بابڑ کو، ایسے قرآن کے قطعی منکر کو، جہاں پیغمبر کا بیٹا گم ہے، ادھر پڑھ قرآن سورہ ہود، حضرت ابراہیم پیغمبر ہیں، فرشتے سامنے آ گئے، فرشتے آئے نوجوانوں کی شکل میں، حسین نوجوانوں کی صورت اختیار کر کے، اور آئے کیوں؟ حضرت ابراہیم کو بیٹے کی خوشخبری دینے، جو مانگ رہے تھے مدتوں سے کہ یا اللہ مجھے بیٹا دے دے، تو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، انسانی صورت، سونی شکل، خوبصورت شکلوں میں وہ نوجوان آئے، حضرت ابراہیم نے ان کو بٹھایا، اور قرآن کہتے ہیں حضرت ابراہیم گئے، جا کے بچڑا ذبح کیا، مہمانوں کے اکرام میں بچڑا ذبح کیا، اس کو بھون تل کر حضرت ابراہیم ان کے سامنے لائے، درمیان میں ایک دیوار کا فاصلہ ہے، زندہ پیغمبر وہ اندر بچڑا ذبح کر رہا ہے اور اس کو تیار کر رہا ہے، بار آیا۔ اللہ نے یہ واقعے کیوں بتائے؟ اسی عقیدہ کو سیدھا کرنے کے لیے کہ تیرے اندر سے شرک کے جراثیم نکلے اور میری توحید عظمت تیرے دل میں آئے۔ تو وہاں پر فرشتے سامنے بیٹھے ہیں، حضرت ابراہیم کھانا آگے کرتی، اور پیغمبر کے گھر کا پکا ہوا کھانا، اور وہ بھی بچہ بوڑھا، اور وہ بھی بھونا تلا ہوا، بے عجل حنیذ، بڑا مزیدار، زبردست پکا پکایا۔ اب پیغمبر نے دیکھا، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، پیغمبر نے دیکھا ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں آ رہے، کھانا سامنے پڑا ہے، اور ان میں کوئی جنبش بھی نہیں ہوئی، کوئی اشتیاق بھی نظر نہیں آیا، اور حضرت ابراہیم کہنے لگے قوم منکرون، میں نے تمہیں پہچانا نہیں، تم کون ہو؟ نکرہم اوپرا سمجھا، کیونکہ وہاں پر یہ رواج تھا کہ اگر کوئی کسی کے گھر کا نمک ہی کھا لیتا، پانی پی لیتا، روٹی کھا لیتا، تو اس کا وہ نقصان نہیں کرتا تھا۔ آج کل تو کام الٹا ہے نا، جتنے کھائیے تھے اتنے ہی سب کچھ۔ وہاں پر مسئلہ یہ تھا، تو حضرت ابراہیم نے دیکھا بھئی یہ تو کوئی دشمن لگتی، انہوں نے کھانا نہیں کھایا، اتنا بہترین پکا ہوا۔ اللہ نے فرمایا ناکرہم، زندہ پیغمبر نے سامنے بیٹھے ہوئے فرشتوں کو نہیں پہچانا، ناکرہم باوجسا فی نفسی خیفہ، حضرت ابراہیم ڈر گئے اور پسینہ بھی آنے لگا، اور ساتھ کہتے ہیں قوم منکرون، کوئی اوپری قوم آ گئی، کون ہو تم، کہاں آئے ہو؟ اب جب حضرت ابراہیم ڈرے، انہوں نے کہا انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم اوپر سے بشر ہے، اندر سے نوری ہے، ہمیں فرشتے بشری لباس میں آ گئے۔ اب ایمان سے بتاؤ، جب حضرت ابراہیم نے سنا تب حضرت کا ڈر ختم ہوا، اور اب یجادلنا فی قوم لوط، تو ذہب الرعب، جب تک ڈر تھا پہلے تو سوچ رہے تھے یا اللہ یہ کون ہے،
یہ کوئی میرے دشمن آ گئے حملہ آور ہونے کے لیے، اب تھوڑا سا اللہ نے عقل دیا ہو، آدمی اسی واقعہ کو سوچ کے سارے مسئلے حل ہو گئے۔ زندہ پیغمبر، سامنے فرشتے بیٹھے ہوئے، اور فرشتوں کا لباس بشری ہے، لباس اتنا ہوگا، لباس بشری ہے، پر پیغمبر، زندہ پیغمبر، جاگتے ہوئے پیغمبر، خلیل پیغمبر، شانوں والے پیغمبر، انہوں نے اندر نہیں دیکھ سکا کہ حقیقت نور ہے، لباس بشری ہے، حقیقت نور ہے۔ حضرت ابراہیم نہیں پہچان سکے، اور جو کچھ چار دیواری کے اندر ہوا فرشتے نہیں دیکھ سکے۔ اگر فرشتوں کو پتا ہوتا، حضرت کا بچہ نقصان نہ کرنے دیتے، اس وقت ہی بتا دیتے حضرت جی ہم نے کھانا نہیں کھانا، یہ تکلیف نہ کرو۔ فرشتے چار دیواری کے باہر ہیں، ان کو اندر کا پتہ نہیں، پیغمبر کے سامنے ہیں، پیغمبر کو فرشتوں کے اندر کا پتہ نہیں۔ زندہ پیغمبر کو اللہ نے یہی مسئلہ سمجھایا، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ آسمان و زمین کے غیبوں کو جاننے والا صرف زندہ پیغمبر بھی جانتا۔ تو تے مردہ دے پیچھے لگا، مردے نو پتہ لگتا ہے، یا تو زندہ پیغمبر اور سامنے بیٹھے ہوئے فرشتوں کو بھی پہچان سکے نہیں تو اور یہ قرآن واقعات کیوں بتا رہا ہے؟ یہی فرشتے حضرت لوط کے پاس پہنچے، خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں، اور قوم لوط گندی عادتوں والی خبیث قوم، وہ دوڑ کے آ گئی کہ ہمارا شکار ہاتھ لگ گیا۔ اب اللہ کی حکمت، فرشتوں نے ابھی تک بتایا نہیں حضرت لوط کو کہ ہم کون ہیں۔ حضرت لوط نے دیکھا، کہتے ھذا یوم عصیب، آج بڑا مشکل وقت آ گیا، میرے مہمان بھی آ گئے، قوم بھی آ گئی۔ حضرت لوط رو پڑے اور کہتے یا اللہ میں کدھر جاؤں، آج کوئی میرا خاندان مضبوط ہوتا تو آج وہ میرا ظاہری تعاون کرتا، ماتات الاسباب او آبی الہ رکن شدید، فرمایا لو ان لی بکم قوہ، آج اگر میری طاقت ہوتی بے ایمانوں میں تمہارا مقابلہ کرتا، جب میرے ساتھ کوئی افراد ہوتے، فوجی طاقت ہوتی، کوئی اور لوگ میرے ساتھ ہوتے، میں تمہیں مہمانوں کو رسوا نہ کرنے دیتا۔ جب حضرت لوط پریشان اور پریشانی میں حد سے بڑھ گئے اور منتیں کرنے لگے قوم کو کہ الیس منکم رجل الرشید، تم میں کوئی ایک بھی بھلے مانس نہیں، ایک بھی شریف آدمی نہیں، اور خدا کے بندو وہ میری قوم کی بیٹیاں جو تمہارے گھروں میں ہیں ان سے اپنا مقصد پورا کرو، کیا تم میں کوئی سوچنے والا نہیں؟ یہ پیغمبر کے صبر کی انتہا ہو گئی، اور پیغمبر اتنا پریشان ہوا کہ رو رو کر کہنے لگے خدا کا واسطہ میرے مہمانوں کو معاف کر دو۔ جب یہ حالت پہنچی تو اس وقت فرشتے بولے گھبرا نہیں، ہم تو آئے انہی کا ستیہ ناش کرنے۔ اب دیکھو زندہ پیغمبر، سامنے بیٹھے ہوئے فرشتوں کا پتہ، تیرے پیران یا ملیاں غیب جان دیا، تیرے حضرت صاحب کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ بھینس رات کتنی کرمٹیں بدلتی ہے، اور مرید پیر مرید کے ہر آن ساتھ ہے، کسی وقت جدا نہیں، ہر ویلے پیرا دیا نظرہ۔ تو میرا بھائی اگر یہی عقیدہ ہے نا، پھر روزہ نہ رکھ، روزہ شوزہ تجھ پہ نہیں ہے، پھر مشکل میں نہ پڑ۔ تیرے اور مکہ کے مشرک ابو جہل میں 1 انچ کا فاصلہ نہیں، بالکل وہی شرک ہے۔ غیب جاننا یہ میرے رب کا خاصہ ہے، ہر ایک کے حالات کو جاننے والا، یہی تو قرآن عقیدہ بتانے آیا، ہدی للناس، یہی تو بات بتائی قرآن مقدس نے
ایک ایک پیغمبر کا واقعہ، ذرا قرآن پڑھ تو صحیح نا، ایک ایک نبی کا واقعہ 50 مقام پہ اللہ نے یہ مسئلہ سمجھایا، 50 صورتوں میں کہ ہر ایک کے حالات کو جاننے والا صرف اللہ ہے، کوئی پیر فقیر نہیں جانتا، کوئی زندہ مردہ نہیں جانتا، اور ہر ایک کی حاجتیں اور مشکلیں پوری کرنے والا بھی کون ہے؟ صرف اللہ۔ یہ سارے انبیاء، سارے اولیاء، اللہ نے بتایا یہ سب مشکلوں میں پھنستے رہے، سب پہ مصائب آتے رہے، اور ان مصائب اور مشکلات میں ان کی حالت کیا تھی؟ یدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، کانوا لنا یدعوننا رغبا ورہبا۔ ایوب پہ مشکل آئی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ کسی دربار پہ نہیں گئے، کسی پیغمبر کو نہیں پکارا، آج تے خاکے شفا، فلانے بابے کی خاکے شفا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین۔ پیغمبر نے کس کو پکارا، کیسے پکارا؟ ارحم الراحمین، اللہ کے ناموں کے وسیلے سے، اللہ کے ناموں کے وسیلے سے۔ یدعوننا، تو ان کو پکارتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ مجھے پکارتے رہے۔ یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ ساری زندگی اپنی حاجتوں میں مجھے پکارتے رہے۔ تو کس گلی میں بھول گیا؟ دیکھ میرا پیغمبر یونس مچھلی کے پیٹ میں، فنادا فی الظلمات، مچھلی سمندر کی تہ میں، پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں، اور رات کا اندھیرا بھی، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا بھی، سمندروں کی تابتا اندھیرے بھی، اس مقام پہ پہنچ کے فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت، اللہ الہ الا انت، اللہ میری اس حالت کو تیرے سوا جاننے والا کوئی نہیں، لا الہ الا انت، میری پکار کو سننے والا کوئی نہیں، میرے حالات کو جاننے والا کوئی نہیں، اس لیے تو مہربانی کر۔ سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پیغمبروں نے تو اللہ کو پکارا، اور تو لسوڑی شاہ، کھوتا شاہ، گڑبڑ شاہ، ہر قبرستان میں 4 مشکل کشا، کہتے ہیں بابا مشکل کشا، چھوڑ بابا، یہ زندہ نبی ہے، اور حاجتوں اور مشکلوں میں صرف اللہ کو پکار رہے ہیں۔ اللہ نے یہی سبق دیا، اور غیر اللہ کو پکارنے والا ذرا قرآن پڑھ تو صحیح نا۔ ہدی للناس، یہ قرآن ہے، ہدی للناس وبینات من الہدی، بینات من الہدی والفرقان، یہ خالص فرقان ہے، اس قرآن کے قریبا حق باطل دے بننے پا دے من والی کتاب، نکھیڑے کر دینے والی کتاب۔ تو کبھی آیا ہی نہیں قرآن کے قریب۔ ابھی جنات کا واقعہ ادھر ہی کھڑا ہے، کام لمبا ہو گئی ہے، تو پہلے بھی میں نے عرض کیا، آپ جو علاقہ کے حضرات ہیں قرب و جوار کے، تو جہاں دورہ تفسیر شروع ہے، شاید آپ کے علم میں نہیں آیا، اس کے لیے وقت نکالے، قرآن پاک سمجھنے کا پورا وقت اگر نہیں بھی دے سکتے، تراویح کے بعد بھی سبق ہوتا ہے، صبح بھی سبق ہوتا ہے، ظہر کے بعد مسائل ہوتی ہیں، تو
کوئی ایک وقت نکال لیں خصوصاً جو اردا گرد کے لوگ ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، ایک تمہیں ذوق لگ جائے۔ مولویوں نے جو آپ کو ڈرایا ہے قرآن کے قریب نہ جانا، یہ مشکل کتاب ہے، ذرا کئی دن آ جاؤ قرآن کے قریب، تمہیں پتہ لگے قرآن کیسی کتاب ہے، اور قرآن پاک سامنے رکھ کے پڑھو۔ گھروں میں جو اس کا مرضی ترجمہ دیکھو، کم از کم رمضان ہے، اور رمضان کو عظمت و عزت ملی قرآن کی وجہ سے ہے، تو آپ روزے بھی رکھ رہے ہوں گے یقیناً، لیکن اس وقت تک روزے بیکار ہوں گے جب تک عقیدہ قرآن کے مطابق نہیں ہوگا۔ جہاں ہمارے ہاں دعوت صرف کتاب و سنت کی، اور ہم فرقہ بازی کے قائل ہی نہیں، یہ تمہارے مولویوں فرقے ہیں، فلانا دیوبندی ہے، فلانا بریلی ہے، فلانا شیعہ ہے، فلانا اہل حدیث ہے، ہم اس فرقہ واریت کی لعنت کے قائل نہیں، ہم قائل ہیں کتاب و سنت کے، اور کتاب و سنت پہ جو عمل کیا ہے نبی کے صحابہ نے، ما انا علیہ واصحابی، اس کو ہم حق سمجھتے ہیں۔ باقی جتنے لوگوں نے ٹولے تھے، فرقے تھے، چھرکے تھے، دھڑا بازی، ہم ان دھڑا بازیوں سے بالکل بری ہیں، اور کسی فرقے بازی دھڑا بندی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے آؤ خالص کتاب و سنت سنو، اور کتاب و سنت کا معنی مفہوم بھی وہ جو پیغمبر کے صحابہ نے جس پہ عمل کیا ہے۔ اللہ ہمیں اسی رائے حق پہ قائم رکھے، اسی پہ اللہ موت دے، اور انہی راہ والوں کے ساتھ حشر ہو۔ وآخر دعوانا